وضو نہیں ہو رہا حضرت, وہ طلاق کا لفظ تو نہیں نکل گیا میرے دماغ میں, اور میں سوچتا رہتا ہوں, تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ میرے دماغ میں بھی یہ بات نہ بیٹھ جائے. میں کہتا ہوں بھائی جلدی سے بھاگ جائے یار یہاں سے, بند کر یار, کسی ڈاکٹر کو دکھا جا کے, بیمار کرو ڈاکٹروں کرو نا, ہم جو نارمل لوگ ہیں ہمارا ہنسی خوشی زندگی گزارنے, ہمیں کیوں پریشان کر رہے ہو بھائی. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے, کیا بات کر رہا تھا میں, کیا بات کر رہا تھا, ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ دیکھو ڈپریشن کا جو اصل علاج ہے نا وہ ہے تقدیر پر رضا. سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ اللہ کا جو معاملہ میرے ساتھ ہے میں اس پر راضی ہوں. وہ مجھے اگر غریب رکھنا چاہتا ہے میں غربت میں خوش ہوں, وہ اگر مجھے 1000 گز کا بنگلہ دینا چاہتا ہے تو میں اس میں خوش ہوں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ دولت مند تھے, اور حضرت حسن کے جو نانا تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت زیادہ مسکین تھے. تو کسی نے حضرت حسن سے کہا کہ آپ کے پاس تو بڑی دولت ہے اور آپ کے نانا اور آپ کے والد کے پاس تو تھی نہیں. تو انہوں نے کہا بھائی اللہ اگر مجھے اس میں رکھنا چاہتا ہے تو میں اس میں خوش ہوں. آئی بس سمجھ میں بھائی, جس حال میں اللہ نے رکھا ہے بس ٹھیک ہے بھائی, تو پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. اللہ آپ کو ڈیفینس میں گھر دلا رہے وہاں رہ لو, اللہ آپ کو چاہ رہا ہے کہ آپ اورنگی ٹاؤن میں رہو تو وہاں رہ لو, اللہ چاہ رہا ہے کہ آپ گرو مندر میں رہو تو وہاں رہ لو, اللہ چاہ رہا ہے کہ مچھر کالونی میں لیاری ندی کے قریب رہو, اب آپ استطاعت نہیں ہے تو مجبوراً وہاں لے لو بھائی, مچھر کا کر لو, جالیاں والیاں لگا لو, اسپرے کر لو تاکہ بیمار نہ ہو, ٹھیک ہے نا, انجوائے کرو بس بھائی اسی میں. چرسی دیکھو کیسے انجوائے کرتے ہیں, چرسیوں کے کپڑے دیکھے آپ نے, پائپ کے نیچے, اب تو ملتے نہیں ہیروئن چیپ, چرسی نہیں ہیروئن چیپ, یہ جو پائپ ہوتے ہیں نا برساتی نالے کے پائپ, اس کے اندر چرسی بیٹھتے تھے, اب نہیں ہوتے, پتہ نہیں سنا ہے خود کچھ حملوں میں ان کو مروایا ہے لوگوں نے. تو کسی بھی چرسی کو دے دیا یہ بیگ فلاں مسجد میں رکھ کے آ جاؤ, دہشت گردوں نے ان کو بڑا استعمال کیا ہے. اور تو ایک پڑیا پکڑا دی, پڑیا ملے گی, وہ بیچارہ پڑیا کے چکر میں خود بھی پھٹ گیا. یہ دہشت گردوں نے سنا ہے میں نے واللہ عالم کہ ہیروئنچیوں کو بہت استعمال کیا. تو ہیروئنچی جو تھے ہم جب بچپن میں دیکھتے تھے وہ برساتی نالوں کے اندر بیٹھے ہوتے تھے, برساتی نالوں کے اندر ہیروئنچی بیٹھے ہوتے تھے, اور منہ میں بھی ان کے پائپ ہوتا تھا. تو اس زمانے میں بچپن میں ایک ڈرامہ آیا تھا, میں نے توبہ کی بھی ہے, پرانی باتیں کبھی کبھی بتا دیتا ہوں. اس میں ایک ہیروئنچی کو گانا گاتے ہوئے دکھایا کہ وہ مست ہے ہیروئن میں, پی بھی ہے اس نے, پائپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے منہ میں بھی پائپ ہے جس میں چرس ہے. تو کہہ رہا ہے میں پائپ کے منہ میں ہوں, میرے منہ میں پائپ ہے. یار یہ نعمت کس کے پاس ہوگی کہ پائپ کے منہ میں بھی ہو اور پائپ بھی اس کے منہ میں ہو. بھائی ایک ہی وقت میں ایک چیز منہ میں ہو سکتی ہے نا, یا تو آپ اس کے منہ میں یا وہ آپ کے منہ میں, لیکن اگر ہمارے ساتھ اللہ کی قدرت عجیب ہے, میں پائپ کے اندر بیٹھا ہوں اور پائپ میرے اندر گھسا ہوا ہے. تو ایک ہیروئنچی سے کسی نے پوچھا, وہ بھی مست ایسے پڑا ہوا ہے نا خوش, تو اس ہیروئنچی سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم لوگ اتنے خوش ہوتے ہو پی کے کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں. تو ہیروئنچی کہتا ہے تو ابھی کہاں بیٹھا ہوا ہوں میں. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جیسے یہ لوگ نشے میں دیوانے ہو جاتے ہیں اور سارے غم بھلا دیتے ہیں, تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی محبت میں اسی طرح دیوانہ ہو جائے اور سارے غموں کو بھلا دے. بولے بھائی میرا مقصود, میرا مطلوب, میرا محبوب, میرا معبود صرف اللہ کی ذات ہے, مجھے جنت مطلوب ہے, یہاں مجھے 1000 گز کا بنگلہ نہ ملا, جھونپڑی میں گزارا کر لوں گا, جنت کے محلات مجھے ہر قیمت پہ چاہیے. یہاں مجھے کالی کلوٹی مل گئی, ایک بندہ آیا, میں میری بیوی بہت ہی بدصورت ہے, میں کیا کروں, پھنس گیا ہوں میں نے کہا صبر کرو, تم کون سا اتنے حسین ہو. ہمارے جو ہے نا ایک جامعہ میں ایک لڑکا تھا, اس کی شادی ہوئی تو ہمارے استاذ کے پاس آیا. اب اس کو شرم بھی آ رہی تھی کیونکہ استاذ تھے بڑے پیر و مرشد. تو استاذ ہمیں واقعہ سنا رہے تھے, کہہ رہے میرے پاس آیا اور بڑا شرما رہا ہے, بڑا میں حضرت میں بڑا پریشان ہوں, میں یہ وہ بہت مشکل نا. مجھے بتاؤ کیا بات ہے. اس نے کہا میری شادی ہوئی ہے, میں نے بغیر دیکھے کی اور مجھے بیوی پسند نہیں آ رہی, شکل بالکل بھی اچھی نہیں ہے. تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ کبھی اپنی شکل دیکھی ہے آئینے میں, ٹھیک ہے نا. کہتے اس نے کہا ہاں میں نے دیکھی ہے. کہہ رہے ہیں اب اس نیت سے دیکھو کہ میں کیسا ہوں. ایک تو ویسے ہی دیکھتا ہے نا انسان بال سیٹ کرنے کے لیے یا کوئی منہ پہ کچھ لگا ہوا تو نہیں, اس نیت سے دیکھو کہ کیا میں بھی ان لوگوں میں شمار ہوتا ہوں جس کو کوئی خوبصورت ملے. اس نیت سے اب جا کے دیکھو, اپنے نئے نقش نہ, پوری ناک کا سائز وائز سب چیزیں چیک کرنا, جا کے کلر ولر بھی دیکھنا اچھی طرح سے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس نے دیکھا اور آ کے کہا الحمدللہ میں مطمئن ہو گیا ہوں کہ اس ڈیزائن میں مجھے یہ بھی غنیمت ملی. تو ڈپریشن, پریشان, یہ ناشکری ناشکری ناشکری, ہر وقت کیا ہے ناشکری. اتنی ناشکری ہے اس سے کیا ہو جاتے ہیں, ڈپریشن کے مریض بن جاتے. اگر خوش رہو گے
بھائی یہاں جیسی تیسی مل گئی، جنت میں کیا مل جائے گی؟ اگر صبر شکر سے زندگی گزاری تو جنت میں کیا ملے گا؟ حور ملے گی۔ جنت دنیا میں جو کچھ ملتا ہے نا ہم کو اور آپ کو، وہ اس میں ہماری محنت کا دخل نہیں ہوتا، اس میں تقدیر کا دخل زیادہ ہوتا ہے۔ کیسے کیسے بدصورت لوگ ہیں، بہت خوبصورت عورتیں مل جاتی ہیں، کیسی کیسی بدصورت عورتیں ہیں، بہت خوبصورت شوہر مل جاتے ہیں، با اخلاق لوگوں کو بد اخلاق بیوی مل جاتی ہے، بد اخلاق کو با اخلاق، تو ایسے سارا سیٹ اپ چل رہا ہے۔ اور جنت کیا ہے؟ وہ تو اللہ نے نیک لوگوں کے لیے بنائی ہے، وہ تو ان کو تو اللہ نے اسپیشل حسن دیا ہے جنت کی حوروں کو، فرمایا مقصورات فی الخیام، خیموں میں بند کر دیا، تمہارے لیے بنایا گیا ان کو۔ تو گزارا چلاؤ بھائی، گزارا چلاؤ، سمجھ رہے ہو؟ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی بڑھاپے میں سب چیزیں ختم، بڈھی ہو جائے گی پھر دیکھنا اس کو، کون حسین بڑھاپے میں نہ خود حسین رہو گے نہ وہ حسین رہے گی، سب حساب، تو تھوڑے دن کی بات ہے، تو صبر کر لو، کیا خیال ہے بھائی؟ یا پھر وہ کام کرو جو میں بولتا رہتا ہوں، گناہ کی طرف مت جاؤ، گناہ کی طرف مت جاؤ، اس کی ٹھکائی لگے گی، گناہ کی طرف جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ حساب و کتاب دینا پڑے گا اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو ٹینشن فری بنایا ہے، مسلمان کو غم ہوتا ہے تو صرف کون سا غم؟ کہ یار جنت میں پہنچنا ہے میں نے، اللہ راضی ہو جائے۔ پھر اس حال میں اللہ اگر آپ کو پیسہ بھی دے دے، آپ کوشش کریں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا یہ دین ہمیں نہیں سکھاتا، دنیا میں کامیاب ہونے کی بھی کوشش کریں، کوشش میں کامیابی ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، کامیابی نہیں ہو تو بھی ٹھیک، بس خوش رہے انسان اس پہ۔ تو اب وہ قوم، اب یہ گھروں کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے، صحیح حدیث ہے بالکل۔ آپ کے پاس اگر بہت سارا پیسہ ہے نا تو سب سے پہلے کیا کریں آپ؟ اچھی خوراک کا انتظام کریں، پیٹ میں اچھی چیز اترنی چاہیے، جیم جیلی اور یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، شہد کھایا کریں، ڈالڈا گھر سے نکال دیں، جب اللہ نے آپ کو مالی وسعت دے دی، زیتون اور دیسی گھی لا کے ڈبے رکھ دیں گھر میں، بیگم جو پکے گا گھی میں پکے گا، 10 انگلیاں گھی میں، اور سر اب گھی پکے گا ہمارے، بادام کھائیں۔ ہمارے حضرت کو اللہ نے غربت میں رکھا تو حضرت کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے تھے کچھ کھانے کے، تو وہ 60 سال حضرت نے غربت میں خوشی میں گزارے، اتنی غربت تھی میرے شیخ و مرشد کے پاس 60 سال کی عمر تک، کہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، اور عالم کتنے بڑے تھے؟ دارالعلوم کورنگی کے شیخ الحدیث تھے، سب سے بڑا مرتبہ، کتنا بڑا ادارہ ہے نا دارالعلوم کورنگی، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے نائب سمجھے جاتے تھے، اور لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا آپ کی غربت کا، کیونکہ رہتے اتنے استغنا کے ساتھ تھے نا کہ لوگ ان سے قرضے مانگنے آتے تھے۔ یہ نہیں کہ غربت میں اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے ایسا صورت بنا لی کہ لوگ مولوی صاحب پہ ترس کھا کے پیسے دینا شروع کر دیں، نہ نہ، بڑا استغنا۔ اور فرماتے ہیں کہ میرا گھر بھی ذرا دور تھا کچی آبادی میں، کیونکہ پیسے تھے ہی نہیں کہ پکی آبادی میں گھر لے لیں، تو فرماتے ہیں میں پتہ کیا سوچتا تھا کہ میں چونکہ بادشاہ ہوں اور بادشاہ ذرا ہٹ کے رہتا ہے، بادشاہ تھوڑا سا، تو کہہ رہے ہیں ہمارا اسٹائل تھوڑا سا کیا ہے، ہٹ کے، خوش رہتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ ایک مہمان ہمارے گھر آیا، دال کھلائی ہم نے، پھر کچھ دنوں کے بعد آیا، دال پکی ہوئی تھی، پھر آیا، دال پکی ہوئی تھی، تو ایک دن آ کے کہتے ہیں آپ لوگ کیا دال کے علاوہ کچھ نہیں پکتا؟ وہ مہمان بھی تنگ آ گیا نا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے بتانے سے میری توجہ گئی ہے کہ ہمارے ہاں بہت دنوں سے دال پک رہی ہے، اور اللہ نے ان کو اہلیہ بھی ایسی ہی دی تھی صبر شکر والی، بڑی تعریفیں کرتے تھے اپنی زوجہ کی، وہ ابھی تک ماشاءاللہ حیات ہیں، اللہ ان کی عمر برکت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے حور بھی مل جاتی تو میں اتنا خوش نہ ہوتا، اللہ نے مجھے ایسی بیوی دلا دی ہے جو ایسی صبر شکر والی ہے جو لاکھوں میں کسی ایک کو ملتی ہوگی، بلکہ کہتے تھے کسی ایک کو بھی نہیں ملی ایسی بیوی۔ بڑی تعریفیں کرتے تھے اپنی زوجہ کی، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی ناشکری، وہ دیکھتی تھی بھائی میرے شوہر غریب ہیں تو جو وہ بھی تو دال ہی کھا رہے ہیں نا، تو ہم بھی دال کھا رہے ہیں، کوئی بات اسی پہ گزارا کریں گے۔ اور ہمارے حضرت کو وہ دعاؤں کی وجہ سے ملی تھی یہ بیوی۔ ہمارے حضرت کا واقعہ لکھا ہے، وہ بتاتے تھے کہ بچپن میں حضرت کا رشتہ طے کر دیا کسی خاتون سے، اب ان میں حیا بہت تھی، وہ تو پہلے زمانے میں تو نہیں ایسا ہوتا تھا کہ پہلے طے کر لو، ابا کو بتا دو، ابا کرنی ہے کرو نہیں تو میں جا رہا ہوں، یہ تو اب ہوتا ہے نا۔ پہلے تو وہ لڑکے جب بالغ ہوتے تھے، ایک تو بالغ ہوتے ہی ماں باپ ان کی شادی کی فکر کرتے تھے، ان میں حیا ختم ہونے سے پہلے ان کو گھر بار کا کر دیتے تھے۔ تو ہمارے حضرت کا جب بالغ ہوئے تو حضرت فرماتے ہیں مجھے تو شرم آتی تھی شادی کا نام لیتے ہوئے بھی، ابا نے کہیں ہماری منگنی کر دی، طے کر دیا، اب ابا کو کیسے کہیں ابا یہ پتہ نہیں، یہ ہمارے حضرت تو دیندار تھے بچپن سے، والد صاحب بھی ان کے فرماتے ہیں مجھے بہت دیندار چاہیے تھی، صبر شکر والی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نکل گیا کھیتوں میں جا کے چپکے سے سجدے میں گر کے میں نے اللہ سے دعا مانگی، رویا اللہ کے سامنے، اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو یہ رشتہ کسی طرح سے توڑوا دے،
زبان کے چونکہ پکے تھے تو خود نہیں توڑنا, زبان دے چکے ہیں, یہیں کسی طرح جان چھڑوا دے یہاں سے, اور ایسی جگہ کروا دے جو میرے لیے بہتر ہو. تو اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ لڑکی والوں نے خود ہی انکار کر دیا کوئی عذر بنا کے. تو پھر حضرت کی یہاں شادی ہوئی, جہاں جن کو ہم پیرانی صاحبہ کہا کرتے تھے. تو حضرت بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے, اور اتنی ان میں حیا تھی کہ وہ حضرت ان کا فرماتے تھے کہ علماء دعوتیں کرتے تھے تو اس میں لوگ اپنی اپنی اہلیہ کو لے کے جاتے تھے. مفتی محمد شفیع صاحب نے کہا کہ آپ بھی اپنی اہلیہ کو لے کر آئے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میری اہلیہ نے کہا میں گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں جاؤں گی. بس جائز ہے جانا, یہ نہیں کہہ رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زوجہ کو لے کے گئے دعوت پہ, لیکن ان کا مزاج ایسا تھا, بھائی میں گھر میں مجھے نہیں جانا. تو فرماتے ہیں مفتی شفیع صاحب بڑے خوش ہوئے, کہتے جب ہمارے گھر میں ٹیلی فون لگا, حضرت کے گھر میں پردہ ایسا تھا, مزدور 4 مہینے کام کر کے گئے ہیں. ایک مزدور نے کہا یار یہاں کیا جنات رہتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ کہہ رہے میں 3-4 مہینے اس گھر میں کام کیا, کسی عورت کی آواز میرے کان میں آج تک نہیں پڑی. وہ ذاتی طور پر یہ چیزیں آدمی ڈنڈے کے زور سے تھوڑی بیوی سے یہ سب کچھ کروا سکتا ہے, تو اپنے اندر تقویٰ ہو. اتنا ان میں تھا کہ ان کی آواز کبھی مردوں کے کان میں ان کی اہلیہ کی نہیں پڑتی. تو حضرت فرماتے میں نے جب ٹیلی فون لا کے رکھا گھر میں, ضرورت تھی فون لگوایا, تو میں نے یہ کیا کہ بھائی دیکھو جس عورت میں یہ تقویٰ نہیں ہے نا تو اس کو برا مت سمجھو. جہاں شریعت نے گنجائش دی ہے وہاں گنجائش دی ہے. عورت مرد سے ضرورت کی بات بھی کر سکتی ہے, ضرورت کے وقت گھر سے باہر بھی نکل سکتی ہے, تو اوپر لیول کا ہے نا وہ, یہ تو اپنے زبردستی نہیں کر سکتے اس چیز میں. آپ عورت اگر خود اپنی مرضی سے ایسا کرنا چاہے تو ٹھیک ہے, وہ زیادہ اچھی بات ہے, لیکن آپ زبردستی نہیں کر سکتے ان چیزوں پہ. تو فون میں کیا ہوا, حضرت نے فون لا کے رکھا, فرمایا کہ جب فون آئے آپ جب اٹھائیں تو جب ان نون پرسن ہونا تو بات نہ کریں اس سے. اور پتہ کیسے چلے گا کہ اپنی بہو بیٹی کا فون ہے, تو فون پہ تھوڑا سا ہاتھ مار دیں, اگر آگے سے عورت کی آواز آئی ہے تو بات کر لیں, یا اپنے کسی بیٹے کی آواز آئی تو بات کر لیں, ورنہ بات نہ کریں. ہم اگر گھر میں کہہ دیں کہ بھائی جب فون اٹھاؤ تو بولو نہیں, تو میرا خیال ہے اگلے دن بیان نہیں ہوگا. بولیں گے پتہ نہیں کس فنڈامنٹلسٹ سے, بنیاد پرستوں سے کہاں پھنس گئے ہیں, طالبان سے شادی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن ہم بھی ایسے ہی, ہم کون سا اتنے پرہیزگار ہیں. تو اتنا ہی تقویٰ ہونا جتنا, یعنی بھائی جتنے خود ہو اتنے ہی دوسرے پہ کو مکلف بناؤ نا. حضرت تو خود بھی بڑے پرہیزگار تھے نا. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا اپنی اہلیہ سے کہ یوں کرنا, تو انہوں نے کہا میں نے فون کے قریب ہی نہیں جانا, میں نے فون اٹھانا ہی نہیں ہے, مجھے اس سے ویسے ہی کیا ہے الرجی. یہ مردوں کا کام ہے فون سننا. فون جس نے بیٹے بیٹی کا فون آئے گا تو آپ سن لو, پر مجھے بتا دیا کرو تو میں بات کر لوں گی, ورنہ میں اس طرف نہیں جاتی. تو بڑی اللہ نے صبر شکر والی زندگی دی تھی ان کو. تو حضرت فرماتے ہیں اسی غربت کی ایام میں ایک انڈے والا آیا, ٹھیک ہے نا, انڈے بیچ رہا تھا, تو وہ ابلے ہوئے انڈے نا, تو وہ کہتے ہیں ہمارے گھر آیا, بولے مولوی صاحب کتنے انڈے لیا کرو گے آپ مجھ سے, بھئی آپ کے گھر کے اتنے افراد ہیں, میاں بیوی ہیں, بچے بھی ہیں. تو اس کا خیال تھا کہ 4-6 انڈے تو لے لیا کریں گے. حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں, ہمارے یہاں پہلے سے کوئی انتظام ہے, ایسا کر دیا. حالانکہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ تھی میرے پاس انڈا خریدنے کے پیسے بولو بھائی نہیں تھے, لیکن اس کے سامنے اپنی غربت نہیں بتانی, میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. وہ کہ چلو زکات والے انڈے پھر میں آپ کو دے دیا کروں گا. بات یہ ہے کہ غربت بھی ہو مگر ایسا اس پہ استغنا, اور چہرے پہ ایسی بشاشت اور ایسا استغنا ظاہر کرنا ہے کہ ہم سے بڑا سیٹ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اور حضرت فرماتے ہیں کہ یہ صرف زبان سے نہیں کہتا تھا, دل میں بھی سمجھتا تھا, دل میں بھی سمجھتا تھا کہ اللہ نے مجھے بہت دیا ہے. صرف اوپر اوپر سے نہیں کہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, دل میں بھی یہی تھا بہت دیا ہے بھائی. فرماتے تھے کہ میں 2 وقت کی روٹی کھا رہا ہوں بھائی, اور کیا چاہیے, خالی روٹی بھی کافی ہے, تو اللہ نے مجھے دال بھی دی ہے. اس پہ سوچ سوچ کے خوش ہوتے تھے کہ دال بھی دی اللہ نے مجھے, واہ واہ سبحان اللہ, اتنا خوش ہوتے تھے اس پہ, دال بھی ہے. اور اپنے شیخ کی زیارت کے لیے لاہور جایا کرتے تھے, پورے سال تنخواہ سے پیسے جمع کر کر کے ٹرین کا ٹکٹ ہوتا تھا, پورے سال کی تنخواہ سے کاٹ کاٹ کے ایک دفعہ کا چکر لگتا تھا. یہ حالت تھی. اور پھر کیا ہوا ہے کہ پودوں کا بڑا تھے, بڑے مزاج ان کے, غربت تھی مگر مزاج شاہانہ تھا, گرینری کا بڑا شوق تھا, پھول لگانے کا, پودے لگانے کا, خوشبوؤں کے استعمال کا. تو پودے لگانے کے لیے نا ان کے پاس وہ نہیں تھا, شاور نہیں ہوتا وہ پانی دینے کے لیے, اس میں پتہ نہیں کیا ٹیکنیکل چیز کر کے ایک شاور بنایا تھا حضرت نے, تھا بڑی صفائی ستھرائی. تو کیا ہوا کہ حضرت کی اہلیہ بیمار ہو گئی. اب میں اہلیہ کا بتاؤں کیسا توکل تھا. اہلیہ بیمار ہو گئی, ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے جسم میں وٹامنس کی کمی ہے, پھل فروٹ کھانے کو, پھل فروٹ تو ملتے ہی نہیں تھے حضرت کو, غربت میں کہاں پھل کھا سکتے ہیں. تو بتایا کہ ان کو آپ پھل فروٹ کھلائیں. کیا کھلائیں؟ یہ میں صرف اپنے شیخ کے واقعات نہیں سنا رہا, مقصد یہ ہے کہ ایسی زندگی گزرے گی تو صحت بھی ملے گی, بغیر سیب کے آئرن آئے گا آپ کے جسم میں. اور ٹینشن والی زندگی گزارو گے نا, سیب کے جوس بھر بھر کے پی لو پھر بھی آئرن کی کمی
ختم نہیں ہوگی آپ. حضرت فرماتے ہیں میں لے گیا ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر نے کہا ان کو سیب کھلائیں, آم کھلائیں, یہ کھلائیں, وہ کھلائیں. حضرت فرمایا پیسے ہی نہیں تھے سیب کھلانے کے. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ ڈاکٹر کو اللہ نے جو علم دیا ہے نا وہ اس حساب سے صحیح بات کر رہا ہے, لیکن اگر میری بیوی کو سیب کی ضرورت ہوتی تو اللہ مجھے سیب کے پیسے دیتے, جب نہیں ہے تو اس کا مطلب اللہ ویسے ہی آئرن کی کمی انشاءاللہ پوری کر دے گا, اور اللہ ان کو ویسے ہی ٹھیک کر دے گا. بیوی بھی کیونکہ توکل والی, پھر وہی مثال اپنی اور آپ کی مثالیں آتی ہیں ذہن میں. ہم ہوتے کتنے تانے سننے کو ملتے ہیں بھائی, اب کہیں سے لے کر آؤ, سیب لاؤ, چوری کا ہو کہیں سے وہ لے کر آؤ. میں تو کہہ رہی تھی کھانے کو نہیں ہے, دال کھائیں گے تو یہ تو یہی ہوگا نا, روٹی کھا کھا کے, تو آئرن کہاں سے پیدا ہوگا. ڈاکٹر سارے کہتے ہیں سیب کھانا ضروری ہے, اور یہ کھانا ضروری ہے, وٹامن کی گولیاں کھانا, جائیدادیں کھانا بھی ضروری ہے. کیا کیا کھا گئے ہیں مگر پھر بھی کمی پوری نہیں ہو رہی, پھر بھی بیمار ہیں. وقت سے پہلے بال سفید ہو رہے ہیں, 20 25 سال کے لڑکوں کے بال سفید ہو رہے ہیں, گر رہے ہیں. عجیب حالت ہے یار, 30 سال کا بندہ 50 سال کا لگ رہا ہے آج دیکھنے, سب کچھ کھا کے بھی یہ حال ہے. توکل نہیں ہے, اللہ پہ اعتماد نہیں ہے. تو حضرت فرماتے ہم آ گئے, ہم نے کہا بھائی ہمارے پاس تو نہیں ہے, بس اس اللہ ویسے ہی پوری کر دے گا. اللہ نے کر دی. وہ ماشاءاللہ اب تک زندہ ہیں, 90 سال تو میرا خیال ہے ان کی عمر ان کی اہلیہ کی ہو گئی, جن میں وٹامن کی کمی تھی, ٹھیک ہے نا. 90 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو گئی ہے ماشاءاللہ, اور ہوش و حواس میں اللہ ان کی عمر میں اور زیادہ برکت دے. حضرت کا انتقال ہو گیا, وہ پھر بھی زندہ ہے. تو پھر اللہ نے 60 سال کی عمر کے بعد حضرت کو کیا دیا, حضرت کی زمینیں تھیں وہ بکی ہیں, اور کچھ وراثت ملی, بہت اللہ نے پیسہ دیا. پھر اتنی دولت آئی حضرت کے پاس, پھر حضرت نے اسٹائل اپنا چینج کر دیا. جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب تک نہیں ہے تو دال روٹی کھاؤ, جب ہے تو پھر اسی حساب سے کھاؤ جب اللہ دے رہا ہے. پھر جو نوٹ آتے تھے حضرت کے پاس, دولت کی محبت پھر بھی نہیں تھی, تو حضرت نے بہت سارا پیسہ لگا دیا الائنس میں. وہ ضیاء الحق کے دور میں ایک الائنس والے نکلے تھے, وہ سارا پیسہ ڈوب گیا. تو جو جتنا کنفیوز ہوگا اس کی لائف اتنی ہی ایک مشکلات کا شکار ہوگی. قرآن میں اللہ نے مثال دی ہے غیر مسلم کی, کیونکہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے. پہلا تو یہ کہ ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ آخرت ہے یا نہیں ہے, سمجھ رہے یہی نہیں پتا ان کو. یہ دنیا ہی سب کچھ ہے, تو اس دنیا میں اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے, یہی ڈیفائن کرتے کرتے اسی کو سمجھتے سمجھتے پوری زندگی لگ جاتی ہے. مدرسے والے راستے میں کسی صاحب نے گاڑی غلط پارک کر دی, اس کو ہٹائیں, سرمئی رنگ کی گاڑی ہے, بھائی ایسا نہ کیا کریں یار. تو ساری زندگی یہ اس مدرسے والے راستے میں اس طرف, یہاں کسی نے گاڑی سرمئی رنگ کی غلط پارک کر دی, ہم دیکھ نہیں رہے, آنکھیں بند کر رہے ہیں, جو بھی اٹھ کے چلا جائے بھائی, شرمندگی کی وجہ سے ہو سکتا ہے نہیں اٹھ رہے ہو نا, صحیح ہے. تو ابھی تک کوئی نہیں اٹھ رہا بھائی. اگر ہم دیکھ بھی لیں تو کیا ہے, آنکھیں بند کریں گے, جیب کترے بھی آتے ہیں نا بیان میں, مسئلہ یہ ہے, تو وہ کہیں جیب سے کچھ نکال نہ لیں. تو وہ ایک آدمی نے کہیں کسی تقریب میں بیوی کا ہار کسی نے چوری کر لیا, سونے کا ہار تھا, کوئی دے ہی نہیں رہا. تو اس آدمی نے ایک پیالہ رکھا اور لائٹیں بند کر دی, اور اعلان کیا کہ بھائی جس نے بھی یہ ہار لیا ہے چپکے سے اس میں ڈال دے, ہم کسی کے سامنے نام ظاہر نہیں کریں گے, لائٹ آف ہے, جو بھی ہے کر لے اللہ کا واسطہ. تھوڑی دیر میں جب لائٹ آن کی تو پیالہ بھی غائب. جو لائٹ آن کی ہے تو بھائی جو چور ہے وہ اتنا شریف تھوڑی ہوگا کہ وہ اب رکھ کے چلا جائے. اس نے کہا چلو ایک چانس اور ملا ہے. تو پہلے میرا پروگرام تھا ہم آنکھیں بند کر لیں تاکہ جن صاحب نے گاڑی غلط پڑ لی, مجھے خیال آیا کہ یار آنکھیں بند کر کے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. آنکھیں بند کریں گے نا تو پھر جب کھولیں گے آنکھیں تو پھر دوسرا اعلان ہو رہا ہوگا, بھائی ایک صاحب کی گھڑی غائب ہے, ہم آنکھیں بند کر رہے ہیں, جنہوں نے لیے ان کی جیب میں ڈال دیں. اچھا خیر, تو اللہ تعالیٰ نے غیر مسلم کی حالت کو, کیونکہ میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ جس کے پاس اسلام نہیں ہے اسے یہی نہیں پتا کہ یہی زندگی اصل ہے یا اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے. یہی اصل ہے تو اس میں اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے, وہ ہمیشہ کنفیوز رہتا ہے. کبھی وہ سوچتا ہے کہ اچھا وہ ہے جس کو میرے والدین اچھا کہیں, لیکن اس کی فطرت اس کو قبول نہیں کرتی. بات بات پہ اس کے اپنے پیرنٹ سے بھی جھگڑے ہوتے ہیں. حقوق کیا ہیں, کس کے کتنے حقوق ہیں, دینے ہیں نہیں دینے, اسی جنگ میں لڑتے لڑتے ان کی عمریں پوری ہو جاتی ہے. اسی کنفیوژن میں کسی نے کنٹری کو خدا بنا لیا, ملک کو, لیکن وہ اس میں مطمئن نہیں ہوتا. اس سے جب سوالات پوچھے جائیں تو وہ خود پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی یہ لکیریں بھی تو انسان کی کھینچی ہوئی ہیں. کسی نے
یعنی حقوق کا سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو کہ والدین کو رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا، ان کے کیا حقوق ہیں. کسی نے دولت کو اپنا خدا بنا لیا. تو ایک چیز پھر یہ جتنے بھی مذہب والے لوگ ہیں نا، آہستہ آہستہ ایک طرف کو یہ جانے لگتے ہیں کہ بھائی اصل ہے پیسہ، کیونکہ اس سے تمام ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. جس کے پاس پیسہ ہے اس کی چلتی ہے، جو چاہے گا وہ کر لے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی صلاحیتیں محدود رکھی ہیں. پیسے سے ساری چیزیں حاصل نہیں ہوتی. پیسے سے ساری چیزیں حاصل ہوتی تو بہت سے پیسے والے لوگ، ان کو مٹھائی سے پرہیز نہ ہوتا. کیا خیال ہے؟ بہت سے پیسے والے لوگ گوشت سے ان کو پرہیز ہوتا ہے. بہت سے پیسے والے لوگ بہت ساری چیزوں سے محروم ہوتے ہیں، نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں. تو اسی کنفیوژن میں نا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے. فرمایا کہ کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب. ایسی زبردست مثال ہے نا خاندانی، اس سے بہتر مثال غیر مسلم کی اور کافر کی دل کی حالت کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہو ہی نہیں سکتی. خود یہ قرآن کی بہت بڑی بلاغت ہے. یعنی مجھے اور آپ کو اگر کہا جاتا کہ ایک آدمی حیران ہے، سرگردان ہے، اس کے پاس لائف اسٹائل ہے ہی نہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، وہ روزانہ صبح اٹھ کے سوچتا ہے کہ میں صحیح سمت میں جا رہا ہوں کہ غلط سمت میں جا رہا ہوں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو اس کی جو حیرانی ہے، پریشانی ہے، اس کو آپ مثال سے واضح کریں تو ہم کتنی ہی مثالیں لے کر آتے. قرآن نے جو مثال پیش کی ہے اس مثال سے بہتر مثال نہیں ملے گی. قرآن نے کہا کظلمات، کئی اندھیرے ہوں. مثال دی ہے اس کی پریشانی کو، جیسے آپ کسی روڈ پہ چل رہے ہیں، راستے پہ چل رہے ہیں، اب راستہ نظر ہی نہ آئے آپ کو، اگر یا آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ میں جس راستے پہ چل رہا ہوں یہ میری منزل تک جا بھی رہا ہے کہ نہیں جا رہا. دیکھو آپ بائی روڈ کوئٹہ جا رہے ہیں، آپ نے گاڑی لے کے نکال لی، لیکن کوئی سائن بورڈ نظر نہیں آ رہا جو بتا رہا ہے کہ یہ کوئٹہ یہاں سے اتنے کلومیٹر ہے. کوئی سائن بورڈ یہ نہیں بتا رہا کہ یہ حیدرآباد جا رہے ہیں. اب آپ چلتے چلے جا رہے ہیں تو ہر لمحہ آپ کی ٹینشن بڑھتی چلی جائے. یار میں دور ہو رہا ہوں یا قریب ہو رہا ہوں، یہ کہیں ایسے ہی تو نہیں قیامت تک چلتا ہی رہوں گا میں. جیسے وہ جنازہ لے کے چلے تھے نا چرسی، نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں نا، ایک چرسی کا انتقال ہو گیا، چرسی کی موت ہو گئی، تو باقی چرسیوں نے کہا یار اس کا کیا کریں، پیسے ویسے تو ہوتے نہیں دفنانے کے. انہوں نے کہا فی الحال لے کے چلو دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. چرسیوں میں بڑا ایکا ہوتا ہے آپس میں. تو انہوں نے اس کو جنازے کو چارپائی اٹھائی اور ایسے ہی لے کے چلتے گئے. جب جنازے کو لوگوں نے دیکھا تو آپ کو پتا ہے ایک ایک کر کے کندھا دینے آتا ہے، تو جو نیا آدمی کندھا دینے آتا گیا پرانے والے کھسکتے چلے گئے. اب رش لگ گیا لوگوں کا، جنازہ ہے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے. شہر ختم ہو گیا. خیال یہ تھا کہ بھئی شہر کے باہر قبرستان ہوگا، اس کے لواحقین کہیں گے اب یہاں کو ٹرن مارو ادھر کو ٹرن، لیکن چلتے جا رہے. جس نے کٹنا تھا کٹ گئے، جو آخر میں 4 آدمی رہ گئے وہ تو نہیں جنازہ اتار سکتے، وہ جا رہے ہیں. کافی دیر بعد ان کو خیال آیا کہ یار اس کو اتارنا کہاں ہے بھائی، اس کو اتارنا کس کا ہے، یہ کون ہے، کس کا ابا ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کا بھائی ہے، کس کا چاچا ہے، کس کا ماموں ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا. چلتے چلے جا رہے ہیں. تو آپ کو منزل ہی کی خبر نہ ہو کہ جانا کہاں ہے تو آپ چلتے چلے جائیں گے اور ٹینشن آپ کی بڑھتی چلی جائے گی. جیسے اس جنازے کی چارپائی والوں کی ٹینشن بڑھ رہی تھی، یار کدھر ٹکائیں اس کو، پھینک کے بھی نہیں آ سکتے نا. تو اللہ نے مثال دی ہے کہ ظلمات فی بحر، فرمایا بہت سارے اندھیرے ہوں اور کوئی شخص سمندر کی تہ میں ہو. فی بحر لجی، سمندر بھی بہت زوردار لہروں والا گہرا سمندر جس کی گہرائی میں بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے. وقت بھی رات کا ہو. یغشاہ موج من فوقہ موج، موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے، ایسی گہرائی والا سمندر. من فوقہ سحاب، اور کالی رات میں بادل بھی ہوں کالے جو ستارے اور چاند کی روشنی سے بھی رکاوٹ بن رہے ہوں. اور اندھیرے کا یہ عالم ہے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب اپنا ہاتھ نکال کے وہ دیکھنا چاہتا ہے تو اس بات کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ ہاتھ بھی دیکھ سکے. یعنی کہ ہاتھ دیکھ نہیں پا رہا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس کا بھی تصور نہیں ہے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی جو تفسیر ہے نا بیان القرآن، ایسی خاندانی تفسیر میں نے آج تک نہیں دیکھی. اس کی اردو بہت گاڑی ہے،
اس لیے عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. تو خاص طور پہ جو اہل علم حضرات ہیں, میں تو چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی, لیکن میں ان سے بڑوں ہی کی نسبت سے ایک بات کہتا ہوں کہ اپنے مطالعہ میں بیان القرآن کو لازمی شامل کرو. حقیقی معنوں میں قرآن کی تفسیر ہے, دائیں بائیں نہیں ہوتا, موضوع من گھڑت ضعیف روایتیں نہیں ہوتی, ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے, اور قرآن کو حل کیا ہوتا ہے, ایران تران نہیں ہے اس میں. بعض تفسیروں میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام کم ہے, اپنا آپ کا, پھر ہر شخص نے تفسیر کو بھی اپنے حساب سے ڈھالنے کی کوشش کی ہے, ہر آدمی نا آیتوں سے اپنے مطلب نکال کے اس کو. تو بیان القرآن ایک ایسی تفسیر ہے اردو میں, مگر گاڑی اردو ہے, ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے, ایسا خاندانی ترجمہ, ہوائی فائرنگ نہیں ہے اس میں. ترجمہ کیسا خاندانی کہ اگر انہوں نے کہیں ہی کا لفظ بڑھایا ہے تو حاشیہ چڑھایا کہ میں نے اس ترجمے میں ہی کیوں بڑھایا ہے, یہ کس قاعدے سے, عربی کے کس قاعدے سے استدلال کیا ہے, بھی کا لفظ بڑھایا ہے, تو حاشیے میں عربی میں لکھا ہے کہ یہ بھی میں نے کیوں بڑھایا ہے, اس میں بھی کا لفظ کیوں بڑھایا ہے. ایک ایک لفظ میں کہیں عظیم کا لفظ بڑھا دیا, کہیں تنوین سے کیا, یعنی اتنی عربی گرامر کی باریکیاں ہیں کہ وہ علماء ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیسی تفسیر, عوام کو کی پلے پڑنے والی نہیں ہے, یہ بھی پہلے بتا دوں, اردو بہت گاڑی ہے اس کی. تو بیان القرآن میں یہ لکھا ہے, اس میں بلاغت کے نکات بھی ہوتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ ہاتھ کی مثال اللہ نے کیوں دی ہے, اذا اخرج یدہ, اللہ نے کہا کہ اتنا اندھیرا ہے کہ ہاتھ نکال کے دیکھنا چاہے تو وہ بھی نظر نہیں آتا, فرمایا اس لیے کہ ہاتھ کو اپنے حساب سے قریب اور دور کر سکتے. بعض لوگوں کی دور کی نظر کمزور ہے, بعض کی قریب کی نظر کمزور ہے. ہاتھ کے علاوہ جو ہے نا, ہاتھ جب آپ ایسے کریں, ایسے کر لو, تھوڑا دور کر لو, یوں آنکھیں پھاڑ کے تھوڑا سا, اور اپنے حساب سے مینج کر سکتے ہو آپ اس کو. اپنا ہاتھ بھی اگر سجھائی نہیں دے رہا, کس قدر اندھیرا ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں اس شخص کی مثال ہے کس کی, جس کے پاس ہدایت کی روشنی نہیں ہے. جیسے یہ حیران سرگردان سفر کرے گا, اب اس کو کیا پتا کہ اگلا قدم میں نے کہاں رکھنا ہے, اگلے قدم میں کھائی ہے یا پھول بچھے ہوئے ہیں یا قالین بچھے ہوئے ہیں. ساری زندگی اسی قسم پرسی میں گزارے گا جو شخص, اس کی دل کی حالت کیا ہوگی, دماغ کی حالت کیا ہوگی, کیسی پریشانی ہوگی. یہ دنیا کا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو شریعت کو فالو نہیں کرتے, ہر شخص کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. داڑھی کیوں نہیں رکھی جاتی, لوگ کیا کہیں گے, کیا بغیر داڑھی والوں سے لوگ خوش ہیں بھائی, میں اچھا نہیں لگوں گا, ملا سا لگوں گا, لوگ کیا کہیں گے. تو بھائی لوگوں کا تو میں تو اب تو مجھے تو یوٹیوب پہ سب سے آیا ہوں نا, کوئی صفائی پہ بیان کرو, اس بیان پہ پھر خیر. تو اللہ تعالیٰ نے کیا مثال دی, ہمیں یس کر رہا تھا کہ ہم بھی کیا کرتے ہیں. کافر تو مکمل کنفیوز ہوتا ہے, مسلمان آدھا تیتر آدھا بٹیر. وہ کلمہ تو پڑھ لیتا ہے, جنت جہنم پہ یقین بھی کر لیتا ہے, لیکن آدھی شریعت کو فالو کرتا ہے. اتوار کو بیان سننے آ جائے گا, جمعے کا بیان سن لے گا, لیکن بہت ساری چیزوں میں کیا کرے گا, یار نہیں یار یہ بیوی ناراض ہو جائے گی, یار یہ تو ابا, یہ تو دوست بولیں گے یار تم تو پروفیشنل مولوی لگ رہے ہو بالکل ہی, یار تم تو بالکل ہی یار یعنی عجیب سے ہو گئے ہو. اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. تو ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خوش کر کے سکون کی زندگی گزاریں گے, حالانکہ وہ سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے. کیوں؟ قرآن نے اس کو بڑا اچھی مثال سے سمجھایا ہے. فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ومثلا ورجلا سلما لرجل. فرمایا بتاؤ ایک آدمی ایسا ہے جس کے کئی آقا ہوں, کئی محبوب ہوں, اور وہ کئی محبوب بھی ایسے ہیں جن کے مزاجوں میں آپس میں بڑا اختلاف ہو. کئی محبوب ایسے ہیں جن کے مزاجوں میں آپس میں, مثال دیتا ہوں, کسی کی 4 بیویاں اور چاروں اپوزٹ دماغ کی ہیں, تو وہ ڈپریشن کا مریض بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ چاروں کو خوش رکھنا اس کے لیے ممکن ہوگا ہی. چاروں کا مزاج بالکل الگ, چاروں پھڈے باز. وہ کہتی ہے میری دعوت قبول کرو, میرے ہاں ناشتہ کرو, کہہ رہی ناشتہ آپ نے میرے ہاں ہی کرنا ہے. تیسری کہہ رہی ناشتہ تو آپ کا باپ بھی میرے ہاں کرے گا. چوتھی کہہ رہی ہے ناشتہ روزانہ کس کے گھر ہوگا, میرے. ایک کے ابا ایس ایچ او ہیں, ایک کے ڈی ایس پی, ایک کے آرمی میں کرنل ہیں, اور ایک کے ابا علاقے کے ناظم ہیں بھائی, اور ہول سیل کے حساب سے سالے بھی ہیں. اب چاروں کا مطالبہ کیا ہے, ناشتہ کس کے یہاں ہوگا؟ آپ کہو گے بھائی ناشتہ تمہارے ہاں, لنچ تمہارے ہاں, ڈنر تمہارے ہاں. کوشش کرو گے نا؟ نہیں. متشاکسون, جھگڑالو, نہ ضدی. بول دیا ناشتہ آپ نے کہاں کرنا ہے, بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا, ٹینشن سے بولے گا 4 پراٹھے تھوڑی کھا سکتا ہوں میں,
چلو ادھر بھی ناشتہ کر لیا, ادھر بھی کر لیا, ادھر بھی, پھر لنچ میں یہی پھڈے بازی. تو چاروں کو خوش رکھ سکتا ہے؟ بولو بھائی, نہیں رکھ سکتا. ایک کہہ رہی ہے مجھے اپنے ساتھ سفر پہ لے کے جاؤ, دوسری کہہ رہی ہے اس دفعہ سفر پہ میں نے جانا ہے, تیسری کہہ رہی ہے اس دفعہ تو ان دونوں نہیں جانا, میں نہیں جانا ہے. وہ قرآن اندازی کرے گا, نہیں قرے کو ہم نہیں مانتے, چلو بیگم تمہیں اس دفعہ تمہیں لے جاتا ہوں, اگلے چکر میں تمہیں نہیں, اسی دفعہ میں نے بھی. متشاکسون کا مفہوم سمجھا رہا ہوں آپ. پھڈے باز, ہر ایک کی خواہش ہے کہ ابھی میری جو چاہت ہے اس کو پورا کرو. تو اللہ نے مثال دی ہے کہ ظلمات فی بحر, فرمایا بہت سارے اندھیرے ہوں اور کوئی شخص سمندر کی تہ میں ہو. فی بحر لجی, سمندر بھی بہت زوردار لہروں والا گہرا سمندر جس کی گہرائی میں بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے. وقت بھی رات کا ہو. یغشاہ موج من فوقہ موج, موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے, ایسی گہرائی والا سمندر. من فوقہ سحاب, اور کالی رات میں بادل بھی ہوں کالے جو ستارے اور چاند کی روشنی سے بھی رکاوٹ بن رہے ہوں. اور اندھیرے کا یہ عالم ہے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا, جب اپنا ہاتھ نکال کے وہ دیکھنا چاہتا ہے تو اس بات کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ ہاتھ بھی دیکھ سکے, یعنی کہ ہاتھ دیکھ نہیں پا رہا, یہ ممکن ہی نہیں ہے, اس کا بھی تصور نہیں ہے. تو بیان القرآن میں یہ لکھا ہے, اس میں بلاغت کے نکات بھی ہوتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ ہاتھ کی مثال اللہ نے کیوں دی ہے. اذا خرج یدہ, اللہ نے کہا کہ اتنا اندھیرا ہے کہ ہاتھ نکال کے دیکھنا چاہے تو وہ بھی نظر نہیں آتا. فرمایا اس لیے کہ ہاتھ کو اپنے حساب سے قریب اور دور کر سکتے. بعض لوگوں کی دور کی نظر کمزور ہے, بعض کی قریب کی نظر کمزور ہے. ہاتھ کے علاوہ جو ہے نا, ہاتھ جب آپ ایسے کریں, ایسے کر لو, تھوڑا دور کر لو, یوں آنکھیں پھاڑ کے تھوڑا سا, اور اپنے حساب سے مینج کر سکتے ہو آپ اس کو. اپنا ہاتھ بھی اگر سجائی نہیں دے رہا, کس قدر اندھیرا ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں اس شخص کی مثال ہے کس کی, جس کے پاس ہدایت کی روشنی نہیں ہے. جیسے یہ حیران سرگردان سفر کرے گا, اب اس کو کیا پتا کہ اگلا قدم میں نے کہاں رکھنا ہے, اگلے قدم میں کھائی ہے یا پھول بچھے ہوئے ہیں یا قالین بچھے ہوئے ہیں. ساری زندگی اسی قسم پرسی میں گزارے گا جو شخص, اس کی دل کی حالت کیا ہوگی, دماغ کی حالت کیا ہوگی, کیسی پریشانی ہوگی. یہ دنیا کا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو شریعت کو فالو نہیں کرتے, ہر شخص کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. داڑھی کیوں نہیں رکھی جاتی, لوگ کیا کہیں گے. تو کیا بغیر داڑھی والوں سے لوگ خوش ہیں بھائی؟ میں اچھا نہیں لگوں گا, ملا سا لگوں گا, لوگ کیا کہیں گے. تو بھائی لوگ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی دنیا میں سزا کیا دی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم دنیا کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے ہیں, مگر دنیا خوش کہ ہم بھی کیا کرتے ہیں. کافر تو مکمل کنفیوز ہوتا ہے, مسلمان آدھا تیتر آدھا بٹیر. وہ کلمہ تو پڑھ لیتا ہے, جنت جہنم پہ یقین بھی کر لیتا ہے, لیکن آدھی شریعت کو فالو کرتا ہے. وہ اتوار کو بیان سننے آ جائے گا, جمعے کا بیان سن لے گا, لیکن بہت ساری چیزوں میں کیا کرے گا, یار نہیں یار یہ بیوی ناراض ہو جائے گی, یار یہ تو ابا, یہ تو دوست بولیں گے یار تم تو پروفیشنل مولوی لگ رہے ہو بالکل ہی, یار تم تو بالکل ہی یار یعنی عجیب سے ہو گئے ہو. اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. تو ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خوش کر کے سکون کی زندگی گزاریں گے, حالانکہ وہ سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے. کیوں؟ قرآن نے اس کو بڑا اچھی مثال سے سمجھایا ہے. فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ومثلا ورجلا سلما لرجل. فرمایا بتاؤ ایک آدمی ایسا ہے جس کے کئی آقا ہوں, کئی محبوب ہوں, اور وہ کئی محبوب بھی ایسے ہیں جن کے مزاجوں میں آپس میں بڑا اختلاف ہو. کئی محبوب ایسے ہیں جن کے مزاجوں میں آپس میں, مثال دیتا ہوں, کسی کی 4 بیویاں اور چاروں اپوزٹ دماغ کی ہیں, تو وہ ڈپریشن کا مریض بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ چاروں کو خوش رکھنا اس کے لیے ممکن ہوگا ہی نہیں. چاروں کا مزاج بالکل الگ, چاروں پھڈے باز. وہ کہتی ہے میری دعوت قبول کرو, میرے ہاں ناشتہ کرو, کہہ رہی ناشتہ آپ نے میرے ہاں ہی کرنا ہے. تیسری کہہ رہی ناشتہ تو آپ کا باپ بھی میرے یہاں کرے گا. چوتھی کہہ رہی ہے ناشتہ روزانہ کس کے گھر ہوگا, میرے. ایک کے ابا ایس ایچ او ہیں, ایک کے ڈی ایس پی, ایک کے آرمی میں کرنل ہیں, اور ایک کے ابا علاقے کے ناظم ہیں بھائی, اور ہول سیل کے حساب سے سالے بھی ہیں. اب چاروں کا مطالبہ کیا ہے, ناشتہ کس کے یہاں ہوگا؟ آپ کہو گے بھائی ناشتہ تمہارے ہاں, لنچ تمہارے ہاں, ڈنر تمہارے ہاں. کوشش کرو گے نا؟ نہیں. متشاکسون, جھگڑالو, نہ ضدی. بول دیا ناشتہ آپ نے کہاں کرنا ہے, ادھر کرنا ہے. بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ یہ ٹینشن سے بولے گا بھائی 4 پراٹھے تھوڑی کھا سکتا ہوں میں,
چلو ادھر بھی ناشتہ کر لیا, ادھر بھی کر لیا, ادھر بھی, پھر لنچ میں یہی پھڈے بازی. تو چاروں کو خوش رکھ سکتا ہے؟ بولو بھائی, نہیں رکھ سکتا. ایک کہہ رہی مجھے اپنے ساتھ سفر پہ لے کے جاؤ, دوسری کہہ رہی اس دفعہ سفر پہ میں نے جانا ہے, تیسری کہہ رہی اس دفعہ تو ان دونوں نہیں جانا, میں نہیں جانا ہے. وہ قرآن اندازی کرے گا نہیں, قرے کو ہم نہیں مانتے. چلو بیگم تمہیں اس دفعہ تمہیں لے جاتا ہوں, اگلے چکر میں تمہیں نہیں, اسی دفعہ میں نے بھی. متشاکسون کا مفہوم سمجھا رہا ہوں آپ. پھڈے باز, ہر ایک کی خواہش ہے کہ ابھی میری جو چاہت ہے اس کو پورا کرو. بھائی آپ پورے ہو جاؤ گے اس میں, نہیں ہو سکتا. 4 دوست ہیں, کوئی بھی 4 محبوب ہیں, یا 3 ہیں, یا 2 ہیں, یا کئی سارے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ شخص کبھی بھی سکون کی زندگی, بولو بھائی. آپ کہیں گے پھر میں 4 کی ترغیب کیوں دیتا ہوں جب سکون اللہ خود کہہ رہے ہیں. بھائی وہ اس لیے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ چاروں, ایک کا ناشتہ کر لو, ایک کے لنچ کر لو, ایک کے ڈنر کر لو, اگلے دن پھر ناشتہ یہاں کر لو. تو باریاں شریعت نے اسی پھڈے سے بچنے کے لیے, پھر بھی نہیں ہے تو پھر جاؤ ڈاکٹر کو دکھاؤ. تو ہم کب کہتے ہیں کہ لڈو کھانے کی نیت سے کرو, ہم تو کہتے ہیں بھائی جہاد ہے, پٹو گے ٹھیک ہے, یہ تو ہم پہلے کہتے ہیں. ثواب ملے گا مگر پٹنے کا الگ ملے گا اور شادی کا الگ سے ملے گا. تو ضرورت ہے معاشرے کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے ایسے ہیں جس کے محبوب ہیں, جس کے کئی خدا ہیں. ایک خدا کو خوش کرتے ہو, دوسرا خدا ناراض ہو جاتا. دوسرا وہ ہے سلام الرجل, جس کا صرف ایک آقا ہے, اس کو پتا ہے صرف میں نے اس کو خوش کرنا ہے, اس کی چاہتوں کو پورا کرنا ہے. فرمائے بتاؤ هل یستویان مثلا, کیا سکون اور اطمینان میں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک اللہ کو محبوب حقیقی بنایا ہی نہیں ہے. جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, ایک آدھ روزہ بھی رکھ لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, عید پہ نہا بھی لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے. لیکن بہت سارے کام ہیں جن سے اللہ ناراض ہو رہا ہے, مگر بیوی بچے خوش ہو رہے ہیں, وہ بھی چلے گا ساتھ میں. جہیز بھی لے رہے ہیں, نفس خوش ہو رہا ہے اس سے, سود بھی کھا رہے ہیں, بینک کی جاب بھی کر رہے ہیں. رمضان میں جس دن دیکھا کہ یار ذرا آج بڑا مشکل لگے گا, آفس میں دل نہیں لگے گا اگر میں نے کچھ کھایا پیا نہیں, تو روزہ گول. ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ حضرت میں وہ 11 بجے آفس آیا ہوں, میں نے سوچا تھا کہ اگر گرمی سخت ہوئی تو چھوڑ دوں گا, گرمی کم ہوئی تو رکھ لوں گا, تو 11 بجے میں نیت کر سکتا ہوں, آج موسم اچھا ہے. میں نے کہا یار تم عجیب آدمی ہو, رکھنا ہے بھائی, یہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے. تو کبھی کسی کو معبود, کبھی کسی کو معبود, تو اس سے لوگ کیا ہوتا, اور یہ سب کیا ہیں, ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں. ساری مخلوق کو, سارے انسانوں کو آپ کبھی بھی خوش, سارے رشتہ داروں کو خوش نہیں کر سکتے. اماں کو خوش کرو تو بیوی ناراض, بیوی کو خوش کرو تو اماں ناراض, بہنوں کو خوش کرو تو بیگم ناراض. عجیب سا حساب چل رہا ہے. تو کہیں بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے ایک قانون بنا دو بھائی, ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے, سب سے پہلے وہ ہے, باقی سب اس کے بعد. ناراض ہوتے ہو تو ہوتے رہو, تم نے بھی مر کے مٹی ہو جانا ہے, ہم نے بھی مر کے مٹی. عزت کرو گے تو اچھی بات ہے, نہیں کرتے تم نے بھی مٹی. جنہوں نے عزت کی ہے فرعون کی ہے بھائی, فرعون بھی گیا اور وہ عزت کرنے والے بھی گئے. فرعون غرق نہ بھی ہوتا تو بھی اب تک تو ویسے ہی مر چکا ہوتا. تو وہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی ہے. جتنی مردی عزت ہو, شہرت ہو, مٹی میں دفن کرنے کے بعد نا 2-4 دن کے بعد کوئی بھی یاد نہیں کرتا. ایسی دنیا کی حقیقت ہے. شہرت سے تو کبھی بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے, اپنی بھی یا کسی اور کی بھی. بڑے بڑی لوگ آئے ہیں دنیا میں, بڑی بڑی شہرتیں حاصل ہوئی ہیں, غائب مرے تو 2-4 دن لوگ روئے, ہائے ہوئے کیا, ختم کہانی. تو اس لیے سب سے زیادہ مزے کی زندگی میں وہ ہے جس نے ایک اللہ کو اپنا رب بنا لی. وہ کہہ دے کر لو, کوئی روک نہیں سکتا اس کام سے. وہ کہے نہیں کرو, کوئی کروا کے نہیں, کسی میں دم ہے تو کروا کے دکھائے. میں جب وزیر آباد گیا, پرانی بات ہے, یہ واقعات سنانے کا مقصد کوئی اپنی قصے کہانی نہیں, جو بات قرآن کی بتانا چاہ رہا ہوں وہ دل میں بیٹھ جائے. میں جب وزیر آباد گیا نا تو وہاں وہ لوگ بھی سنتے میرا بیان, تو وہ یہ پرانی بات ہے, تقریباً 13-14 سال پرانی. تو انہوں نے 1 مہینہ رمضان کا میں نے وہاں گزارا. وہ میرے درس ہوئے, انہوں نے بڑا میرے درس کو پسند کیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں, اب آپ یہاں امامت بھی کریں اور یہاں خطابت بھی, ہم آپ کو اتنی تنخواہ دیں گے, حج کرائیں گے, یہ کریں گے. بڑا بھاری بھرکم لالچ. میں نے کہا نہیں, میں تو کراچی واپس جاؤں گا. میں نے کہا نہیں, میں تو, بچے بھی تھے میرے ساتھ, بہت اکرام کیا انہوں نے, واقعی بڑا اکرام کیا. وزیر آباد میں ایک مسجد ہے دارا کبوترا کے نام سے, وہ لوگ سنتے ہیں کبھی کبھار بیان تو سن رہے ہوں گے. یعنی 1 مہینہ میں نے اپنے گھر سے کھانا, کہتے ہیں 1 مہینہ نہیں کھایا, کوشش کے باوجود کہ بھائی آج ہم زبردستی مقابلے بازی. صبح سحری میں کھڑے ہوتے تھے, یہ دودھ لے کے, دہی لے کے,
بھائی خود بنانے دو یار گھر میں، عادت خراب ہو جائے گی. نہیں، پھر وہ افطاری میں پھر کھانا، وہ بھائی مزے ہی موجہ.